اس طرح وارث سامنے نہیں آئیں گے. میں پھر مثال قرآن کی دوں گا. یہ سورۃ دہر میرے سامنے آئی, سارے گھر کے جی بیٹھے ہوئے ہیں, افطاری کا وقت قریب آیا, باہر کا دروازہ کھلا کھڑکا کہ میں یتیم ہوں, بھوک لگی ہے. بڑے شاہ جی نے اپنا کھانا دے دیا, گھر والی آندی ہے میں پیچھے کیوں رہا, میرا بھی دے دیو. دونوں شہزادے کہتے ہیں ہم پیچھے کیوں رہے, ہمارا بھی دے دے. دوسرا دن آیا, اس نے آ کے کہا مسکین ہوں, بھوک لگی ہے. بڑے شاہ جی نے اپنا کھانا دے دیا, گھر والے نے اپنا دے دیا, شہزادوں نے اپنا دے دیا. تیجا دن آیا, انہیں آ کے آخیا قیدیاں تے بھوکا وا. بڑے شاہ جی نے اپنا دے دیا, گھر والی نے اپنا دے دیا, شہزادوں نے اپنا دے دیا. اے مولا کنہ دی گل پہ کرنا ہے. اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ان میں سے ایک کا نام علی ہے, دوسری زہرا ہے, تیسرا حسن ہے, چوتھا حسین ہے. ایتا مطلب ہے علی دا سارا خاندان قرآن دا وارث ہے. مولا علی قرآن کے وارث ہیں, سیدہ زہرا قرآن کی وارثہ ہے, جناب حسن قرآن کے وارث ہیں, جناب حسین قرآن کے وارث ہیں. جس دل وچ علی دی محبت ہے سبحان اللہ تے کہو یارا, وارث وہ ہے جو نیکیوں میں آگے بڑھے. ہن میں لگا سنیاں نو چیک کرن, ٹھہرو سنیو, لگا ہن میں تانوں چیک کرن. وارث ہوے جڑا نیکی وچ اگے ودے. رکیا جے, نبی اعلان کیتا سی جنگ آ گئی ہے تے مال چاہیدا ہے. اونے کیا میں اگے نکلاں گا, اونے کیا اج بھی میں ہی نکلاں گا. جاگے نے میرے دوست ہون, جاگے نے. اس نے کہا میں زیادہ لے کے جاؤں گا. اس نے کہا آج پھر تو پیچھے رہے گا, آج بھی صدیق آگے نکلے گا. اس دن بھی جو آگے نکلا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. یہ مطلب ہے ابو بکر قرآن کا وارث ہے, عمر قرآن کا وارث ہے, عثمان قرآن کا وارث ہے. جس کے دل میں نبی کے صحابہ کی محبت ہے کہو سبحان اللہ جلدی سے. چلیں جی, میں آپ نے بڑے اچھے انداز سے قرآن سن لیا ہے, کبھی آئے تو آپ سے باتیں کریں گے. سارے سبحان اللہ کہہ رہے ہو. میلاد ہوا, میلاد. یہ جو بندے خیال کرتے ہیں میلاد کہاں پہ ہے, لو جی دھیان کرے جے. پھر ہون حضرت آدم کا میلاد قرآن میں, حضرت عیسیٰ کا میلاد قرآن میں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میلاد قرآن میں, حضرت اسماعیل علیہ السلام کا میلاد قرآن میں, حضرت زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد. تسی چپ بیٹھے ہو. اے ایتھے تواڈے ابا جی دا میلاد ہے, جے کہو تے پڑھ لینے ہاں. نہیں تسی پریشان ہو گئے یار. او بھائی تمہارے بابا آدم کا میلاد ہے, یہاں پہ ہے سورہ سات سے پڑھتے ہیں, ویسے کافی جگہوں پہ ہے لیکن سورہ سات سے پڑھتے ہیں. 38 نمبر سورہ ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہارا ابا آدم مٹی سے بنایا ہے. یہ تین کا معنی ہوتا ہے مٹی. تین کا معنی آدم کس چیز سے بنے, اور جڑے آدم دے پتر نے ہوتے بولو نا یارا, ہمارے ابا کس چیز سے بنے, یعنی ہمارے ابا کا میلاد ہوا بنے مٹی سے, آدم بنے مٹی سے. ایک منٹ رکنا, ذرا رکنا. مولا ہمارے ابا کو مٹی سے بنایا تو ہمیں کس چیز سے بنایا. رکو, سورہ دہر 76 نمبر سورہ دوسری آیت. اللہ فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج اینڈ وی کریٹ دا مین ود مکس سپرم ڈراپ. ہم نے تمہیں پانی کے ملے جلے قطرے سے بنایا. ہم بنے پانی کے, ابا بنا مٹی کا. ہم پانی, ابا مٹی, ہم پانی, ابا مٹی. اس کا مطلب ہے قرآن بتا رہا ہے ہم تو اپنے ابے جیسے نہیں, ہم تو اپنے ابے جیسے نہیں. تسی چپ بیٹھے ہو, جب ہم اپنے ابے جیسے نہیں زہرا کے ابے جیسے کیسے ہو جائیں. قرآن سن کے جدے سینہ ٹھریا بیٹھا ہے سبحان اللہ کا. میلاد ہوا نبی کا. چلے آپ نے بڑے انداز سے سن لیا, میلاد ہوا نبی کا. حضور آ گئے. علماء سے سنا ہے کہ وہ طواف کر رہے تھے, ادھر وہ آ گئے. طواف چھوڑا, گھر گئے. گھر جا کے دیکھا سیدہ کی گود میں بیٹا ہے. سر پہ جا کے ہاتھ رکھا, بیٹا مبارک ہو, اللہ نے تمہیں لال دیا, نام رکھ لیا. فرمایا نہیں آپ رکھیں گے. نہیں تو غور ہی نہیں کیتا,
کتنی اچھی ماں ہے ہمارے نبی کی، نام خود نہیں رکھا، کہاں دادا رکھے گا؟ مہربانی کرو ہماری بیٹیوں کو مصطفیٰ کی ماں کی سیرت بتاؤ، نام نہیں رکھی تھا جدو دادا ہوئے۔ پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ اب بھائی نام دادا رکھے گا۔ اچھا میں میلاد کے جملے پڑھ رہا ہوں، میں قربان جاواں نبی کے دادا پہ، آپ یوں چہرہ دیکھ کے فرماتے ہیں آمینہ اگر میں نے نام رکھنا ہے تو پھر میں نے نام محمد رکھ دیا ہے۔ کیا نام رکھا؟ صلی اللہ، شاباش، کیا نام رکھا؟ صلی اللہ، جیتے رہیں جب بھی نبی کا نام آئے درود پڑھا کرو۔ کیا نام رکھا؟ صلی اللہ۔ لو جی میں ایک جملہ اور کہہ لوں، میلاد کا ایک جملہ اور کہہ لوں، جب کہا نا محمد، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے نبی کی ماں عرض کرتی ہے بابا ایسا نام پہلے کبھی نہیں سنا۔ جب کہا نا ایسا نام نہیں سنا، تیرے اور میرے نبی کا چہرہ سیدہ آمینہ کی طرف کر کے فرماتے ہیں آمینہ اپنے بیٹے کی طرف دیکھ، ایسا پہلے کبھی آیا بھی تو نہیں نا۔ بغیر عشق نبی کسی کا کوئی بھی سجدہ ادا نہیں ہے، بغیر عشق نبی کسی کا کوئی بھی سجدہ ادا نہیں ہے، قسم خدا کی خدا نبی سے، نبی خدا سے جدا نہیں ہے۔ جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ کہو۔ بغیر عشق نبی کسی کا کوئی بھی سجدہ ادا نہیں ہے، قسم خدا کی خدا نبی سے، نبی خدا سے۔ مقام سدرہ پہ جا کے جبریل خود ہی حیرت میں پڑ گیا تھا۔ مقام سدرہ پہلا دوجا تیجا وہ ساتواں وہ سدرہ، مقام سدرہ پہ جا کے جبریل خود ہی حیرت میں پڑ گیا تھا۔ کیا یہاں پہ محسوس یہ ہوا ہے کہ ان سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے؟ جسے سمجھ آ رہی ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کو۔ میں ایک دو جملے اور پڑھ لوں میلاد۔ میں آیا تو میرے ان بچوں نے ماہر برادران نے کہا جی شاہ جی ہمیں میلاد سنانا ہے۔ میں کہ تسی گھبراؤ نہ، مینوں قرآن سنا کے بندیاں دا سینہ ٹھار لیں دو، پھر میلاد پڑھ لیں گے۔ بڑے اچھے انداز سے آپ نے قرآن سنا ہے، اللہ آپ کو حیاتیاں عطا فرمائے۔ اچھا وہ چاچے کو خبر ہوئی جناب عباس کو، رہا نہ گیا، چاچا بھی آ گئے۔ علامہ عبد الرحمن بن صفوری لکھتے ہیں جب چاچا آئے نا تو آپ نے کہا مجھے پکڑائیں، تیرے اور میرے نبی کو اٹھایا، سینے سے لگایا، فرماتے ہیں جی اجازت ہو گھر لے جاؤں؟ اب ذرا غور کیجئے گا، سینے سے لگا کے آپ تیرے اور میرے نبی کو گھر لے گئے۔ میرے طرف دیکھیے گا، حضرت جناب عباس نے اپنا قدم اپنے ویڑے دے اندر رکھیا، جدو اندر گئے نے ڈنگر بیٹھے سن سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سارے جانور کھڑے ہو گئے۔ بس بھائی آخری جملہ، آپ نے آپ کی چاچی کو پکڑایا، چاچی نے پیار کر کے واپس کیا۔ اب آپ واپس چھوڑنے جا رہے ہیں، منظر بڑا کمال ہے، آپ آگے جانور پیچھے، آپ دائیں جانور دائیں، آپ بائیں جانور بائیں، چھڑی مار کے سارے جانور پیچھے کر دیے، لیکن بکریاں پیچھے 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 پیچھے۔ آپ نے چھڑی مار کے ساری بکریاں پیچھے کر دی، لیکن سب سے بڑی اور بوڑھی بکری قریب آ کے نا اپنے دانتوں سے دامن کھینچتی ہے، آپ پیچھے کرتے ہیں وہ پھر کھینچتی ہے، آپ پیچھے کرتے ہیں وہ پھر کھینچتی ہے، آپ پرا کر دینے وہ پھر کھینچ دیے۔ غصہ آیا، سوٹی مار کے بجانا چاہیا، اجے سوٹی وجی نہیں، اے وڈی تے بڈھی بکری بول کے آندی ہے عباس اے تیرے کلے دا نبی نہیں ساڈا بھی نبی بن کے آیا ہے۔ او بھائی نبی دے میلاد تے جی دا سینہ ٹھریا بیٹھا ہے، سبحان اللہ پہ کہو یار۔ چلیں جی میں واپس وہ اسی آیت پہ آتے ہیں، ایمان لاؤ اللہ پہ ورسولہ اور اس کے رسول پہ، والنور الذی انزلنا اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا۔ نہیں میں چھڈن تے لگا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ نہیں تقریر تے جاری ہے، سبحان اللہ بھی جاری ہے،
ماشاءاللہ ٹھیک ہے. لو جی قرآن نور ہے, قرآن تھا نہیں. پڑھو جڑی آیت شروع پڑھی ہے, قرآن نور ہے. ہن میں آخری آیت پڑھ کے اجازت لگا لین. مولا نور کیویں آیا؟ یعنی حضور معراج دی رات گئے تھے, اللہ نے فرمایا نور لے جاؤ. نہیں ایسے نہیں ہوا, ایسے نہیں ہوا. ٹھہرو ٹھہرو. اچھا حضور حرم کے صحن میں بیٹھے ہوئے, جبریل نے آ کے کعبے کی چھت پہ رکھا. نہیں ایسے بھی نہیں ہوا. تو مولا پھر یہ نور کیسے آیا؟ فرمایا سورہ نجم پڑھو نا, 53 نمبر سورہ ہے, 34 آیت ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. زہرا کے بابا بولتے تھے, ان کی زبان سے یہ نور آتا تھا. نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا, یہ نور ان کی زبان سے آیا ہے. نہیں تسی اجے بھی چپ بیٹھے ہو, یہ نور ان کی زبان سے آیا ہے. ہن تو انہوں سمجھتے آ گئی ہوئے گی قرآن سن کے, جو ان سے آئے نا وہی تو نور ہے. جو ان سے آئے نا. ہن میں جڑا اگلا جملہ کہنے لگا, دیوانے چپ رہ ہی نہیں سکتے. اگر ان سے قرآن آئے, قرآن نور ہے. اگر حسین آئے, حسین نور ہے. جس کا ایمان ہے علی کی لال, نبی کی آل نور ہے. کہو سبحان اللہ جلدی. لیکن بی کانشیس پلیز, رک جانا. حضرت فاروق اعظم کی کچہری لگی ہوئی ہے, مشیر بیٹھے ہوئے ہیں, وزیر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک نوکر کو دروازے پہ کھڑا کیا, ہر آنے والے کو روکو, اندر نہیں آنا, اندر مشیر آئے ہوئے ہیں. یہ نوکر ہر آنے والے کو روک رہا ہے کہ امیر المومنین نے منع کیا ہے, اندر نہیں جانا. اچھا سب روک رہے ہیں, اچانک عبداللہ بن عمر, حضرت عمر کے اپنے لال آئے. اس نے 2 ہاتھ جوڑ کے بڑے ادب سے کہا, آپ کے بابا نے منع کیا ہے, اندر نہیں جانا. آپ وہیں سے واپس مڑ گئے. جب حضرت عبداللہ بن عمر واپس مڑے نا, پیچھے حسین بھی آ رہے تھے. ہائے ہائے, حضرت حسین نے بھی پیغام سن لیا کہ اندر نہیں جانا, آپ بھی وہیں سے واپس مڑ گئے. نوکر کے دل کو کچھ ہوا, اندر جا کے عرض کی, یا امیر المومنین آپ کے بیٹے آ رہے تھے, میں نے منع کر دیا. وہ مڑ گئے, پیچھے حسین تھے, وہ بھی مڑ گئے. حضرت فاروق اعظم نے مشیر چھوڑے, وزیر چھوڑے, کانفرنس چھوڑی, میٹنگ چھوڑی.